لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون اللہم صلی علی محمد وعلی سورہ انبیاء آیت نمبر 35 اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور میں تمہیں آزماؤں گا کبھی اچھی حالتوں میں کبھی خراب حالتوں میں اور تم میرے پاس پلٹ کر آؤ گے۔ اس سلسلے میں پہلے والے ویڈیو میں اس کے پہلے جو میں نے ویڈیو میں خلقت انسانی تخلیق انسانی کے جو درجات ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے بیان کیے تھے، جو سورہ مومنین کی آیہ کریمہ 12 سے 16 تک بیان کیے گئے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ من نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس پر پوری گفتگو ہو چکی تھی کہ میں نے انسانوں کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنایا، ایک محفوظ مقام پر رکھا یعنی رحم مادر میں، اور رحم مادر میں جو اس کے ڈیولپمنٹ انسانوں کی ڈیولپمنٹ رحم مادر میں ہوتے ہیں اس کی اسٹیجز بیان کیے کہ پہلے علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، اور اس کے بعد عظامہ بنا، عظامہ پر گوشت کی لہر چڑھائی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اس کے بعد ہم نے اسے بالکل ہی نئی مخلوق بنا دیا۔ اس کو علماء کہتے ہیں کہ جو نئی مخلوق اچانک بنا دیا، یہ یہاں پر جو پہلے سے روح خلق کی ہوئی ہے اس روح کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا، اس مادی جسم کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اب اس روح کا کیا کام ہے، اس مادی جسم کا کیا کام ہے کہ روح ہی اس مادی جسم کو حقیقتاً کنٹرول کرتی ہے، روح کے ذریعہ ہی یہ انسان، اور بیچ میں جو دماغ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ دماغ یہ روح اور جسم میں ارتباط قائم کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے روح کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ اس اعضاء و جوارح جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت استعمال کریں تو ہماری روح کی بلندی ہوتی ہے، اور اگر ہم نفسانی خواہشوں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں اگر، تو پھر ہم اپنی روح کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی آیت کے تسلسل میں کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس کے بعد میں تمہیں موت دے دوں گا، ثم انکم یوم القیامت یبعثون، اور اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ تو خلقت انسانی یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہو کر آ گیا اور وہ جتنی بھی میعاد لے کر اپنی عمر کی آیا ہے، 40 سال 50 سال 70 سال 90 سال جو بھی ہے، تو وہ اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔ وہ کس طرح اعمال انجام دے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون بنائے ہیں، اس کے لیے نظام زندگی کے لیے حدیں مقرر کی ہیں، اس کے لیے ایک قانون مقرر کیا ہے کہ تمہیں کس طرح اپنی زندگی گزارنا ہے تاکہ تم آخرت میں نعمت پانے کے حقدار ہو جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ اجمالی طور پر یہ بتا دیں کہ کیا کیا اسٹیجز ہمارے زندگی میں آتے ہیں۔ تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم جو ابدی زندگی ہے اس کی شروعات ہماری موت سے ہوتی ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے جو موت کو سمجھا کہ یہ فنا ہے اور موت سے خوف کھا گئے، موت سے ڈر گئے کہ موت ہماری زندگی کا فنا کا نام ہے، اور وہ اس لیے موت کو فنا سمجھے کہ وہ جو دیکھ رہے تھے، جو مشاہدہ کر رہے تھے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری جو میت ہے، ہماری جو باڈی ہے، جو مادی جسم ہے ہمارا، وہ زمین میں، وہ خاک میں مل جاتا ہے، سرگل کر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی
مشاہدے کے بنا پر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے اس کے بعد فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، وہ کہیں کہ جب ہم لوگ زمین میں مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے منکر ہیں، اس کے کافر ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں ہی کہ اے رسول آپ ان کو بتا دیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الینا ترجعون، کہ میں نے ملک الموت کو تم پر تعینات کر دیا ہے، وہ یتوفاکم، وہ تمہاری موت کو توفع کرے گا یعنی قبض کرے گا اور تم میرے پاس پلٹا کر لائے گا۔ جتنی بھی آئے کریمہ ہیں، کسی میں جب روح قبض کرنے کی ملائکہ سے بتائی گئی ہے بات، کسی میں خود اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے خود اپنے سے بھی نسبت دی ہے، لیکن ہر جگہ جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن کریم میں وہ یتوفا کے الفاظ استعمال ہوئے۔ یہ یتوفا عربی میں اس کا جو بنیادی لفظ ہے وہ وفا ہے۔ وفا اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ کوئی چیز پوری طرح حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم نے کسی کو 1000 روپیہ دیا اور پورا 1000 روپیہ میں نے وصول لیا تو اس کو وہ عرب ایسے حالات کو کہتے تھے کہ وفیت المال، یعنی مال میرا پورا وصول ہو گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ وفات کا لفظ استعمال کیا، یتوفا اور وفات یہ سب کے لفظ ایک ہی ہیں۔ جو وفات کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہمارے فرشتے گئے یا ملک الموت گئے انہوں نے پورا تمہارا حاصل کر لیا، جبکہ ہمارا مادی جسم یہیں رہ گیا۔ تو اس سے مفہوم یہی ہوتا ہے کہ جو مادی جسم ہے ہمارا وہ ہم نہیں ہے، جو ہم یعنی ہمارا نفس جو ہے، ہماری جو شخصیت ہے، وہ شخصیت ہماری دراصل روح سے ہی عبارت ہے، اس سے مادی جسم سے عبارت نہیں۔ جب موت کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسرا عالم ہے، جیسے یہ عالم دنیا ہے اسی طرح وہ عالم برزخ ہے، اور وہ عالم برزخ عالم دنیا سے بلند درجے کا حامل ہے، اس کا درجات یہاں سے بہتر ہے، وہاں کی نعمات زیادہ اچھی ہیں، یہاں کی نعمات سے وہاں کی نعمات بہت ہی زیادہ بلند تر ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیا تو ان کے لیے گناہ بھی وہاں کی سزا بھی وہاں بہت ہے۔ اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یوم القیامت جب شروع ہوگا تب پھر حشر کا میدان ہوگا، جہنم سامنے کر دی جائے گی، میدان ہوگا، سب کے حساب کتاب ہوں گے، اور صراط کی منزل ہوگی، اور آخر میں ہمارا جو حشر ہے وہ یا ہم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے۔ یعنی موت کے بعد اور قیامت کے شروع ہونے تک ہماری جو زندگی ہے وہ بالکل ہی خاموش یا سکوت کی زندگی نہیں ہے، اس میں ایک عالم ہے جسے کہتے ہیں کہ عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ایک ہی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب ان کی موت آ گئی، موت آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قال رب ارجعون، پالنے والے مجھے واپس کر دیں۔ کیوں واپس کر دیں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ عمل جو مجھ سے چھوٹ گیا ہے میں دوبارہ اس عمل کو ہم کر لوں۔ لعلی اعمل صالحا ترکت، معافی ترکت، تو کہا جائے گا کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ قائلھا، یہ وہ کلمے ہیں جن کے تم قائل ہو، اور اس کے بعد وَإِنَّمَا بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يَبْعَثُونَ، اور اس کے بعد برزخ کی منزل ہے۔ بس یہی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد برزخ کی منزل ہے، اور وہاں پر جو لوگ اچھے اعمال نہیں کریں گے وہ حسرت سے کہیں گے پالنے والے ہم کو دوبارہ لوٹا دیں تاکہ ہم وہاں جا کر کے اپنے اچھے اعمال کر لیں۔ لیکن دوبارہ اگر لوٹایا جائے گا، فرض کیا جائے، حالانکہ وہاں تو کہہ دیا گیا کہ نہیں
تمہارے لوٹانے کا کوئی اب سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ اس کے آگے اب برزخ کی منزل ہے، کوئی چیز واپس اب نہیں ہو سکتی۔ اگر مان لیے فرض محال مان لیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں لوٹا بھی دیتا، اگر لوٹا دیتا اور ان کے یاد سے وہ ساری باتیں محو ہو جاتی جو کہ برزخ میں پیش آئی ہیں، تو پھر وہ وہی کام کرتے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اور اگر ان کو وہ چیزیں یاد رہتی تو پھر آزمائش کا سوال ہی نہیں تھا، پھر ان کا نفس کی تزکیہ ہی نہیں ہو پاتا۔ جب تزکیہ نفس ہی نہیں ہو پاتا، اب وہ ڈر سے یہ اعمال کرتے تھے، تو وہ ان کا نفس اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جانے کے لیے وہ اس کا قابل ہی نہیں بنتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ رحمت کا ربک ولذالک خلقہم، اور میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں تم پر اپنی رحمتیں پوری کروں، تو رحمتیں پوری کرنے کے لیے پہلے ہم کو اپنے نفس کو تو اس لائق بنانا ہوگا، اپنے نفس کو جو سو اتنا تزکیہ کرنا ہوگا، وہاں تک ہم کو اپنی نفس کی بلندی کرنی ہوگی، تبھی تو ہم اس کے لیے وہاں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد کئی ایک جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یتوفا جو ہوگا، یعنی جو ملک الموت کریں یا فرشتے کریں، جیسے کہیں پر آیا ہے کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى، اور تم دیکھتے ہو یتوفى الملائکۃ، کہ جب یہ جو ملائکہ ہیں کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، تو یضربون بوجوہہم وادبارہم، اور وہ ان کے وجوہہم یعنی چہرے پر، وادبارہم ان کے پیٹھ پر مارتے جاتے ہیں، ضرب لگاتے جاتے ہیں، وَيَضْرِبُ وَجُوهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہیں گے کہ لو یہ آگ کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ جو ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے عذاب، یہ خود انہی لوگوں نے آگے بھیجا ہے، قدمت ایدیکم، اس لیے کہ ان اللہ بالظلام للعبید، اس لیے کہ اللہ لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور جو عقیدہ اسلام میں لوگوں نے داخل کر دیا، جبر و اختیار کا، کہ انسان اپنے فعل میں مجبور ہے، تو یہ آیت بالکل ہی اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عبید کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خالقیت کو مانتا ہے، اس کو معبود مانتا ہے اور اس کے رحم کا مستحق ہے، تو اللہ ایسے بندے پر کبھی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہی پتہ چلتا ہے کہ یتوفاکم ملک الموت الذی، تو لوگ یہ جو فرشتے جو روح قبض کر رہے ہیں کافروں کی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور جب کفاروں کی روح یتوفا کر رہے ہیں ملائکۃ، یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، لیکن وہی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یتوفون طیبین، اور اللہ تعالیٰ ان الذین یتوفون الملائکۃ طیبین، اور جب یہ ملائکہ طیبین کی روح کو یتوفا کرتے ہیں، الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب طیبین کی نیک لوگوں کی روح کو وہ قبض کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ قل سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اب تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم کام ہی ہے دنیا میں اس طرح اچھا کر رہے تھے کہ تم جنت میں داخل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان شعور رکھتا ہے، تبھی تو ملائکہ سے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر شعور نہیں رکھتا تو ملائکہ سے گفتگو کا کوئی محل ہی نہیں تھا۔ دوسری بات ہے کہ ایک آیہ کریمہ جو سورہ زمر کی 32 نمبر کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود یتوفا کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها ویمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے، جن کی روحیں قبض نہیں کرتا ہے نیند کے وقت ان کی روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اب جن کا میعاد پوری ہو گئی ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، جن کی میعاد پوری نہیں ہوئی ہے انہیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔
اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو قوم ہے اس میں غور و فکر کرے۔ امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا قرآن کریم میں کبھی تو روح قبض کرنے کی نسبت ملائکہ سے دی گئی، کبھی ملک الموت سے دی گئی، اور کبھی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نسبت دی، تو یہ حقیقت میں روح قبض کی ذمہ داری ہے کس کی؟ تو حضرت عیسیٰ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ساری آیتوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کوئی اس طرح کا تضاد نہیں ہے، چونکہ سارا کام اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بزرگ ہیں، جیسے خود کربلا کے شہیدوں کے بارے میں بھی آیا کہ ان لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ نے خود بغیر کسی واسطے کے بیچ میں اپنے پاس بلا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً جو دوسری آیت میں کہا کہ میں نے ملک الموت کو تعینات کر دیا جو تمہاری روح قبض کرے گا، تو اس ملک الموت کے ماتحت میں بہت سارے فرشتے ہیں، وہ ملینس اینڈ بلینس ہوئے، کہیں اب پوری کائنات میں دنیا میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ مر رہے ہیں، یا کہیں بم گر گیا تو ہزاروں لاکھوں آدمی مر گئے، تو یہ سارے فرشتے جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کے ماتحت ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، روحوں کو قبض کرتے ہیں، ملک الموت کے سامنے وہ لے جاتے ہیں، پھر وہ یہ ساری روحیں اللہ کے حضور میں پیش کی جاتی ہیں۔ دوسری ایک چیز اور جو آپ کے ذہن میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد یہ جو روحیں بات کرتی ہیں، ملائکہ سے جو باتیں ہوتی ہیں، تو یہ کیا روحیں بات کرتی ہیں یا کہ انسان کا کوئی قالب ہے؟ تو اس میں جتنی روایتیں ملتی ہیں اس میں لوگوں نے بتایا کہ یہ جو روح مادی جسم سے نکل جاتی ہے پھر ایک قالب مثالی میں چلی جاتی ہے۔ یہ قالب مثالی یہ ایک لطیف جسم ہے۔ اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ روح یہاں سے نکلی اور وہ قالب مثالی میں چلی گئی، یہ ایسا لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن ایک قالب مثالی میں یہ روح رہتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ اب یہ قالب مثالی کچھ علماء کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس قالب مثالی ہے، یعنی یہ جو روح ہے یہ ارتباط میں ہے قالب مثالی کے بھی، جو کہ ایک لطیف جسم ہے۔ قالب مثالی بالکل ہی ریئریفائڈ بڑی لطیف جسم ہے، اور ایک میرا مادی جسم ہے، وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی وہ دلیل اس لیے دیتے ہیں کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں ہمارا مادی جسم تو بستر پر رہتا ہے، لیکن یہ جو لطیف جسم ہے یا قالب مثالی کہہ لیجیے، تو کبھی کبھی خواب میں یہ مکہ چلا گیا، مدینہ چلا گیا، یا کہیں دور دور چلا گیا، گھوم پھر کے آ گیا، اور یہ خواب میں نطق بھی کر لیا، باتیں چیزیں بھی کر لیا، چیزیں دیکھ لیا۔ تو یہ چیزیں یا بات کرنا یا دیکھنا یا نطق کرنا یا جو بھی ہے، تو یہ ظاہر کی بات ہے کہ ابھی جو یہ مادی جسم ہمارا بستر پہ ہے تو اس سے تو یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مثالی جسم ہے جس سے ہم خواب میں ہمارا وہ جسم کہیں کہیں بھی چلا جاتا ہے، تو وہ نطق جو ہے وہ ہمارے یہ مادی جسم سے نہیں ہے، بلکہ وہ مثالی جسم کا نطق ہے، اب وہ جس نوعیت کا ہو۔ کوئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خود روح کو اس طرح سے متصور کر دیا ہے کہ یہ قالب مثالی کے طور پر ہو گیا ہے، لیکن ایک چیز جو روایتوں سے پتہ چلتا ہے اور کہ یہ شعور رکھتا ہے، ہم مرنے کے بعد بھی یہ شعور رکھتے ہیں، اور شعور نہ رکھتے ہوتے تو ملائکہ سے اس گفتگو کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی بہت ساری روایتیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ میں ایک کامل زندگی ہے، اور وہ زندگی یہاں کی زندگی سے بالا تر زندگی ہے، اور اس میں ہم وہاں تک رہیں گے کہ جب تک کہ قیامت واقع نہیں ہو جائے گی۔ جب قیامت واقع ہو جائے گی، اب اس کی کئی ایک دلیلیں ہیں، اس میں نیک لوگ کے لیے بھی دلیلیں ہیں، اور اس میں جو گناہ گار ہیں ان کے لیے بھی دلیلیں ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں فرعون کے لشکر والوں کے لیے ہے کہ فرعون کا لشکر ہے، اس پر سوء العذاب ان کو جو ہے وحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور یہ جو آل فرعون ہیں ان کو سوء العذاب جہنم کا عذاب گھیر لے گا۔ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، یہ جو عذاب گھیر لے گا، یہ سوء العذاب، یہ النار، یہ جہنم کا عذاب ہے، اور یہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا غدوا وعشیا، صبح اور شام پیش کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت
یوم سات ہوگی تو کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ان لوگوں کو تم شدید عذاب میں داخل کرو۔ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو پہلا سوء العذاب ہے یہ برزخ سے متعلق ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ ان کے سامنے صبح اور شام ان کو پیش کیا جائے گا جہنم کی آگ کے سامنے، تو یہ صبح اور شام یہ برزخ سے متعلق ہے، یہ عالم برزخ سے متعلق ہے، اس لیے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو قیامت میں تو جو وہ انقلاب ہوگا اس میں نہ تو چاند ہوگا، نہ سورج ہوگا، نہ تارے ہوں گے، نہ دن ہوگا، یعنی کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی، وہ ساری چیزیں سارے اجرام فلکی لپیٹ دیے جائیں گے، نہ سورج ہوگا، نہ تارے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ چیزیں دوسری ہے۔ اور یہ جب دن اور رات کا معاملہ، اور وہاں دن اور رات بھی نہیں ہوگا، وہاں جو بھی ہوگا، وہاں جو نور ہوگا وہ خود اعمال کا نور ہوگا، اس کے علاوہ یہ سورج وغیرہ کی روشنی نہیں ہے۔ لیکن جو یہ اگر دن اور رات کا جب بیان کیا گیا ہے کہ تو یہ سوء العذاب جو ہے، یہ سوء العذاب متعلق ہے ہمارا عالم برزخ سے متعلق ہے۔ اب عالم برزخ کے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ وہاں جو قالب مثالی کیسا ہوگا، اور واقعی یہ قالب مثالی ہے یا صرف روحی ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ مطہری صاحب نے اپنی کتاب میں، انہوں نے بہت سارے جو اپنے لیکچرز دیے اس کو لوگوں نے کمپائل کیا ہے، وہ کچھ واقعات میں، وہ حکایتیں اور واقعات، سبق آموز واقعات، ان کی کتاب کا نام ہے مطہری صاحب کا، جس میں وہ مطہری صاحب کی مدون کی ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ ساری ان کی تقریروں کو ان لوگوں نے مدون کیا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا طباطبائی صاحب نے کہا کہ نماز کے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب میں دروازے پر پہنچا تو میں نے دروازے کے اس پار دیکھا کہ ایک سایہ سا وہاں موجود ہے، اور وہ سایہ بالکل ہی اس کا خد و خال واضح تھا، لیکن دیوار مانے نہیں تھے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ وہ دیوار سے چلا آیا اور دیوار اس کو روک بھی نہیں سکی، آیا، اس نے ہم سے مصافحہ کیا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ حسین ابن روح نوبختی کا میں بیٹا ہوں۔ یہ حسین ابن روح نوبختی یہ نوابین اربعہ کے ہمارے یہ تیسرے نائب ہیں۔ پہلے وہ عثمان عامری، دوسرے محمد بن ابن عثمان، اور تیسرے حسین ابن روح، اور وہ چوتھے آپ جانتے ہیں کہ علی بن محمد سمری۔ تو یہ حسین ابن روح، اور یہ حسین ابن روح ہی کا نام لے کر کے ہم لوگ جو امام زمانہ کا وہ عریضہ چھوڑتے ہیں، تو یہ حسین ابن روح کے میں بیٹا ہوں۔ اس کے بعد اس واقعے میں اس کے آگے کیا باتیں ہوئی یہ سب نہیں درج ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ پھر طباطبائی صاحب نے کہا کہ میں سوچتا رہا کہ میں نے بہت رجال کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن کہیں بھی حسین ابن روح نوبختی کے بیٹے کا تذکرہ میں نے کہیں نہیں سنا۔ کہ اسی درمیان میں ہمیں اسی تجسس میں تھا کہ یہ واقعہ معاملہ کیا ہے، یہ کون سے صاحب تھے جنہوں نے اپنے کو حسین ابن روح نوبختی کے لڑکے کی طرح سے اپنے کو اپنا تعارف کرایا۔ یہ بالکل ایک سایہ جیسے تھے۔ تو ہم نے اسی درمیان میں نوبختی خاندان کی ایک کتاب چھپ کر ہے، جس میں یہ بہت ہی ان کے خاندان کے متعلق جامع کتاب تھی، بہت ہی جامع، مطلب اس میں ساری چیزیں اس میں جمع کی ہوئی تھی، نوبختی خاندان کے متعلق کافی سارے اس میں باتیں بھری تھیں۔ تو اس میں جب ہم نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین ابن روح کے ایک بیٹا تھے جو کہ ان کے زندگی میں عالم نوجوانی میں وہ انتقال کر گئے تھے۔ دیکھیے یہاں پر میرے زبان سے ایک لفظ نکلتے رہ گیا جس کو ہم وضاحت بھی کر دیں تو آپ آسان ہو جائے گا، کہ ہم کہہ رہے تھے کہ نوجوانی میں فوت کر گئے، لیکن دیکھیے ہم لوگ کبھی بھی جو ہماری جو میت ہے، جو ہمارا جو بھی انتقال کرتا ہے، تو ہم فوت کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ فوت کا لفظ عربی زبان میں وفات کے لفظ کے بالکل ہی مخالف ہے۔ فوت کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، جبکہ وفات کا لفظ جو ہے، جس کے لیے توفع کی لفظ استعمال کی گئی ہے، یا استعفا
یا توفع کی لفظ استعمال کی ہے، یا توفل موت ملک الموت الذی، ساری جگہ جتنی بھی قرآن میں روح قبض کرنے کی بات ہے یا توفع کی لفظ استعمال کری ہے، جس کا مادہ وفا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پوری کے پوری جب حاصل کر لی جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ ہماری پوری کی پوری شخصیت لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات چیز اور ہم بتا رہے تھے کہ جو ہمارا یہ جو جسم ہے یہ مثالی جسم کی بات ہے، تو ایک اشکال لوگ پیدا کرتے ہیں کہ جب ہم نے گناہ مادی جسم کے ساتھ کیا اور مادی جسم یہیں رہ گیا، اور جب ہمارا عالم برزخ میں یہ مثالی جسم گیا تو مثالی جسم کو ثواب اور عذاب کیوں ہو، جبکہ مادی جسم کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہے یا ہم نے اس کے ساتھ جو سو نیک عمل کیے ہیں، تو اس کو کیوں ثواب ملے، اس کو کیوں گناہ ملے؟ اس کے لیے وہی آیت اللہ دست غیب شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ چونکہ ساتھ ہم نے گناہ اور ثواب دونوں مثالی جسم کے ساتھ بھی کیا ہے، اور ہمارے ساتھ یہی دلیل ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی مادی جسم کے ساتھ مثالی جسم بھی ہے، اور موت کے وقت جب ہماری روح قبض ہوتی ہے تو روح قبض جو ہوتی ہے تو روح وہ مثالی جسم کے ساتھ ہی فرشتے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب معاد ہوگا، جب پوری قیامت برپا ہوگی اور ہمارا دوبارہ جسم ہمارا لوٹایا جائے گا، دوبارہ جسم لوٹایا جائے گا، اب اس کے لیے بھی بہت ساری علم کلام میں بحثیں ہیں کہ جب ہمارا جسم مان لیا کہ کبھی زمین کی خوراک بن گیا یا کبھی کوئی جانور ہی کھا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے لوٹائے گا؟ اس لیے کہ وہ تو دوسری چیز کا حصہ بن گیا، پیڑ پودے کا حصہ بن گیا۔ تو اسی چیز کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک دریائی جانور کو دیکھا تھا تو پوچھا بھی تھا اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار ارنی کیفا تحیی الموتی، ہم کو دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس کے بعد وہ 4 پرندوں کا واقعہ ہے پورا کہ کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو اس میں کئی ایک بات ہے کہ پھر ہمارا جسم اگر جو ہمارے جسم کے اجزاء ہیں اگر زمین کے اجزاء بن گئے یا کسی دوسرے جانور کے جسم کے اجزاء بن گئے تو اگر اس سے چلے آئیں گے تو پھر وہ جانور کے اجزاء یا وہ مان لیا کہ کسی آدمی نے ہی کھا لیا کبھی تو اس کے اجزاء ہے تو پھر اس میں جو نقص واقع ہو جائے گا۔ تو یہ سب ایک بحث ہے جسے علم کلام میں جسے کہا جاتا ہے شبہ عقل و معقول، اور اس کی بڑی کنونسنگ اس کی ساری دلیلیں دی گئی ہیں، لیکن چونکہ یہ سب الگ موضوع ہے تو اس موضوع پر ابھی ہم نہیں جاتے۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ برزخ کے متعلق قرآن کریم میں آیتیں موجود ہیں کہ موت کے بعد ہم عالم برزخ میں رہتے ہیں، اور عالم برزخ میں بھی ہمارے لیے ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی یہاں کے دنیاوی زندگی سے برتر زندگی ہے، بہتر زندگی ہے۔ اس لیے بہتر زندگی ہے کہ جتنا جسم لطیف ہوگا، یہ سارے علماء متفق ہیں اس بات پر، علماء کرام یا جو حکمت جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو حکام حکیم کہے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں اور روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے جتنا زیادہ لطیف ہوگا، یعنی جتنا زیادہ جو سو ادراک کرنے والا لطیف ہوگا یا درک کرنے والی چیز جتنا زیادہ لطیف ہوگی اتنا ہی زیادہ اس میں اثر زیادہ ہوگا، وہ اتنا اثر پذیر ہوگی۔ یعنی ایک چیز اگر کوئی نعمت ہمیں انگور یہاں ملا تو یہ انگور تو یہاں پر مادی ہے، اور وہی اگر ہمیں ملے گا عالم برزخ میں ملے گا تو وہ وہاں پر تو وہ لطیف ہوگا، اور جو میرا جسم ہے وہ بھی مثالی جسم لطیف ہے، تو وہاں جو اس کا ذائقہ ہوگا وہ یہاں کے ذائقے سے سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ ہوگا۔ اسی طرح سے عذاب کی بھی بات ہے، اور اسی طرح تو رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے چچا جناب حمزہ اور ہمارے بھائی جو جعفر طیار ہیں ان کو دیکھا کہ عالم برزخ میں وہ لوگ طبق رکھا ہے اور انار کھا رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ انار انگور میں بدل گیا۔ تو یہ جو عالم برزخ ہے اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، اور لطیف چیزوں کی یہ بھی خاصیت ہے کہ جو لطیف جسم جو قالب مثالی اس سے نوش فرما رہا ہے تو وہ اگر خواہش کرے گا کہ یہ بدل جائے تو اس کے خواہش کے مطابق اس چیزوں میں تبدیلی بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جو عالم برزخ کے متعلق بیان کی ہیں۔ عالم برزخ کے متعلق تو ابھی میں نے زیادہ تر جو قرآنی آیتوں کا ہی سہارا لیا ہے، اور کچھ میں روایتوں جو رسول خدا کی طرف سے ہے
جو قرآن کریم میں آئی ہے، کچھ احادیث جو رسول کی ہیں یا ہمارے اخبار ہے ائمہ کرام کا، اس کو بھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگلے ویڈیو میں، چونکہ اس ویڈیو کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ چونکہ کئی باتیں کرنی تھی، اس لیے تھوڑا میں نے جلدی اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اور دیکھیے اسی دنیا کے بارے میں خود مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ان الدنیا دار الممر و ان الآخرۃ دار المقر، یہ تو وقتی ہے، پل کے طرح ہے، اور دار المقر یہ ہے جو آخرت کا گھر ہے، وہ ہمیشہ قرار کی جگہ جہاں ہمیشہ ہم رہیں گے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ جو دنیا کی زندگی ہے کیا ہے، کھیل تماشا اور کچھ نہیں ہے۔ وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہی ہمیشہ رہنے کی ہے۔ جناب عالی، یہ جو آخرت کی زندگی ہے تو ہر انسان سعادت کی موت حاصل کرے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی خواہشوں کو، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور اس دنیا کے سمجھنے کی وجہ سے وہ اپنے لیے تو پریشانیاں آگے کے لیے کھڑی کرتے ہی ہیں، چونکہ انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، اور وہ خدا کے قانون میں بھی تحریف کرتے ہیں۔ اب خدا کے قانون میں اس طرح جسارت ان کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خدا کے قانون کا وہ انکار ہی نہیں کرتے ہیں، بس خدا کے قانون کے مقابلے میں وہ اپنا قانون وضع کرتے ہیں۔ یعنی وہ ظلم کرتے نہیں ہیں، وہ لوگ ظلم کو رواج دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال، حلال کو حرام کرتے ہیں۔ گویا ایک طرح سے یہ لوگ جو ہیں یہ رحمان کی نہیں شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کے بعد رحلت رسول تدریجی طور پر دین میں تحریفیں کی، اور اگر واقعہ کربلا کو ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں رحلت رسول کے بعد ہی سے تاریخ کا بہت ہی دقیق مطالعہ کرنا پڑے گا، اور خاص کر کے تو 60 سال رحلت رسول کے 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، 50 سال کے بعد، 10 ہجری کے 11 ہجری کے شروع میں رسول کی رحلت ہے، اور 61 ہجری کے شروع میں واقعہ ہے 50 سال۔ تو اس 50 سال میں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو، لیکن پچھلے 25 سال میں یعنی کہ تقریباً 60 میں 35 سال سے لے کے 60 سال میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئیں، کیونکہ بنی امیہ کی حکومت اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئیں کہ وہ دین کا جو اللہ کے قانون ہیں یا جو رسول خدا جو دین کی ہمیں سمجھ دے کر گئے تھے، جس راستے پہ ہمیں قائم رکھے گئے تھے، وہ دین کو لوگوں نے بھلا دیا اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پابند ہو گئے۔ اسی چیز کو، اور امام حسین السلام نے جب خطبہ دیا ہے تو اسی بات کی وضاحت بھی کی ہے بیضہ پر کہ لوگوں نے ظلم کو رواج دیا اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اور ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت قبول کی۔ یہ پورا ایک مفصل خطبہ ہے جو انشاءاللہ کبھی ہم پڑھ کے سنائیں گے، اور اسی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ قیام بھی کیا انہیں مجبور کیا گیا قیام کرنے کے لیے، ان سے زبردستی بیعت کیا گیا کہ اپنی حمایت میں، اپنے یہ حکومت کی حمایت میں، جو کہ یہ خلیفہ رسول کے عنوان سے یہ خود اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا جس کے وہ لائق بھی نہیں تھا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا ہوا۔ تو واقعہ کربلا میں پہلی بات تو جو ہم سارے مصائب بیان کرتے ہیں، لیکن ہم کو یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو دو فوجیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی تھی، ایک امام حسین کے یہ 72 جانثار تھے، اور ادھر 30,000 کی فوج، بلکہ اس سے بھی زیادہ نخیلہ میں ابن زیاد کے ساتھ تو لاکھوں کا لشکر موجود تھا۔ تو یہ جو دو لشکر ہیں، اور دونوں ہی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں۔ تو حقیقت میں دیکھیے کہ اسلام کیا صرف ظاہری لفظ، اسلام کیا صرف کلمے کو ظاہری طور پر ادا کرنے کا نام ہے کہ حقیقتوں کے ماننے کا نام ہے؟ تو حقیقتیں یا یہ اصول اسلام کے کس کی طرف تھے؟ یہ پیاسے تھے، انہوں نے پانی بند کر رکھا تھا۔ پانی کے لیے بھی شریعت میں حکم ہے کہ اگر آپ نے نہر خرید بھی لی ہے تو آپ کسی بھی خلائق کو پانی سے روک نہیں سکتے۔ آپ نے پانی بند کر دیا، بچوں کو پیاسا تڑپا کے مارا، یہ مسلمان تو کیا، آپ ایک انسان بھی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ اگر ہم جانوروں کی بھی فطرت کا مطالعہ کریں تو ہم نے جانوروں کو بھی بہت ہی برتر پایا ہے۔ اب جب جانوروں کی بات ہو گئی تو
واقع کربلا سے ہی متصل ایک جانور کا بھی تذکرہ کر دیں کہ اس کا بھی حق ادا ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ذوالجناح کہیں یا گھوڑا جو کہا جائے، جو بھی کہا جائے، تو جس نے جو امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہے، اگر امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے تو یہ گھوڑا بھی ان کا پیاسا تھا، امام حسین علیہ السلام اگر بھوکے تھے تو یہ گھوڑا بھی بھوکا تھا، اور جو امام حسین علیہ السلام نے جنگ اس گھوڑے کی پشت پر کی ہے، دیکھیے پوری تاریخ عالمیت میں، پورے تاریخ آدمیت میں ہم کہیں کہ اگر دو آدمی کو شجاع کوئی مانا گیا ہے تو ایک حضرت علی ہیں اور ایک امام حسین ہیں، یہ دو کے علاوہ اس بلند پائے کا کوئی شجاع نہیں گزرا ہے آج تک، اور نہ قیامت تک کوئی گزرے گا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام اتنے شجاع تھے تو جو جنگ کر رہے تھے، تو جنگ میں جو بھی شخص اس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو گھوڑا بھی اس کا برابر کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جتنے تھک گئے تھے تو کیا گھوڑا اتنا تھکا نہیں ہوگا، کیا گھوڑا اتنا پیاسا نہیں ہوگا، لیکن آخر وقت میں جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ان کا سر بھی نیزے پہ بلند کر دیا گیا، تو اس گھوڑے نے سوچا کہ اب آخری خدمت ہم امام کی ادا کریں، اور اس نے آخری خدمت کیا کہ اب امام کے اس خبر کو لے کر اس نے کیا کہ اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کیا اور خیمے پر پہنچ گیا یہ خبر دینے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی۔ ارباب ازا بہت سارے ہمارے مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں کہ قلعہ زینبیہ سے جناب زینب علیہ السلام دیکھ رہی تھیں، یا جناب زینب علیہ السلام جناب علی اکبر کے جب شہید ہوئے تو چلی آئیں خیمے سے، لیکن ان روایتوں سے بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ ان کا اتفاق یہی ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام اپنی عورتوں کو بیٹھا گئے تھے، کوئی آدمی گھر اس سے باہر نہیں آیا تھا، اس لیے نہیں آیا تھا کہ اگر باہر آیا رہتا تو اس گھوڑے کو پھر خیمے پر جا کر کے امام حسین کی شہادت کی خبر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات ہے کہ اس کے بعد اگر پہلے کوئی باہر آیا ہوتا تو پھر جناب زینب علیہ السلام کو جب خیمے میں آگ لگی تھی تو اپنے بھتیجے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بیٹا تم امام وقت ہو، ہم اسی خیمے میں جل مریں یا ہم خیمے سے باہر آ جائیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔